BBC ریڈیو 3 کی سیریز اسلام کا سنہری دور کی اس قسط میں ڈاکٹر ٹونی اسٹریٹ عظیم فلسفی اور پراثر معالج ابن سینا یا ابو علی سینا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ آج کے ازبکستان کے شہر بخارا میں سال 980 میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن سینا فارس کے شہری تھے جنہوں نے ایک بہترین فلسفی کی حیثیت سے ارسطو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مسلمان اسکالرز میں آج بھی وہ اپنا ایک الگ درجہ رکھتے ہیں۔ BBC اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ BBC اردو کی پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں اور میں ہوں ناتیہ سلیمان۔ 12ویں صدی کے دوران مغربی یورپ نے قدیم یونانی فلسفے کا اثر نو مطالعہ کیا۔ محققین نے ارسطو کو متنازع بت پرست سے ایک قابل احترام فلسفی تسلیم کیا۔ اس عمل میں مغربی محققین ترجمہ کرنے کی اس تحریک سے مستفید ہوئے جس میں عربی میں لکھی گئی تحریر کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ عمل 11ویں صدی کے اواخر میں شروع ہوا تھا۔ عرب فلسفیوں نے ارسطو پر مطالعہ کیا تھا اور یہی مطالعہ لاطینی تہذیب کے کام آیا، اور اس کے بعد پھر لاطینی محققین نے براہ راست یونانی زبان سے ارسطو کے کام کو سمجھنے کی کوشش شروع کی۔ ابن سینا وہ اہم عرب فلسفی تھے جنہوں نے لاطینی محققین کو خوب متاثر کیا۔ 12ویں صدی کے وسط سے ابن سینا کی میٹا فزکس یورپ میں واحد میٹا فزکس تھی۔ ابن سینا کی ایک تحریر میں خدا اور اس کے بندے کے بیچ فاصلے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر یہی تحقیق اطالوی فلسفی سینٹ تھامس ایکوینس کے مذہبی فلسفے کا حصہ بنی۔ یہ فلسفہ قدیم مسیحی مذہب کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھا۔ ارسطو کے یورپی مطالعے میں ابن سینا کا بار بار ذکر آتا ہے۔ عربی میں ان کا نام ابو علی سینا ہے۔ وہ عظیم فلسفی اور معروف معالج تھے جو اپنے وقت میں عربی میں کتابیں لکھتے تھے۔ انہوں نے سینٹرل ایشیا اور سلطنت فارس میں کافی سفر کیا۔ وہ بالآخر آج کے ایران کے شہر اصفہان میں مقیم ہو گئے۔ سن 237 میں ان کا انتقال ہوا۔ ابن سینا کے لیے الفارابی بہت قابل احترام تھے۔ وہ انہیں اپنا دوسرا استاد مانتے تھے، یعنی ارسطو پہلا استاد اور الفارابی دوسرا۔ بغداد میں اکثر فلسفی ارسطو کی تحریر سے جڑے رہتے تھے۔ ساتھ الفارابی جیسے فلسفی اپنا ذاتی کام بھی جاری رکھتے تھے، لیکن 10ویں صدی کا اصل مقصد عربی میں ارسطو کے کام کا ترجمہ کرنا اور اس کا جائزہ لینا تھا۔ ابن سینا نے یہ سب بدل کر رکھ دیا۔ اپنے انتقال تک انہوں نے ایک عظیم فلسفی بن کر ارسطو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات کم از کم مسلمان فلسفیوں کی حد تک تو درست ثابت ہوئی۔ ابن سینا کی زندگی کے 57 برس اس اسلامی دور کا حصہ ہیں جو ان صدیوں کے بعد شروع ہوئے کہ جب عرب فوجیں فارس کے علاقوں کو فتح کر چکی تھیں، اور اس کے بعد فارس کے شہریوں نے اسلامی تہذیب میں بڑی ثقافتی پیش رفت کی تھی۔ ابن سینا خود فارس کے شہری تھے، لیکن انہوں نے اپنی 2 اہم تحریر عربی زبان میں لکھی۔ اس دور کے آغاز میں سال 950 کے آس پاس فارسیوں نے عربیوں سے تہذیبی سربراہی لے لی تھی، لیکن پھر ابن سینا کے آخری برسوں میں یہ سربراہی ترکوں کو مل گئی۔ ابن سینا نقل و حرکت کرتے رہتے تھے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ان کا معمول تھا، کیونکہ وہ قریب آتی ترک فوج سے بچنا چاہتے تھے۔ اپنی زندگی میں وہ فارس سلطنت میں کہیں نہ کہیں پناہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ انہوں نے محض 20 برس کی عمر میں اپنا گھر بار چھوڑا اور بخارا سے شمال کی جانب چل پڑے اور گرگان جا پہنچے۔ انہوں نے آج کے ایرانی شہروں ہمدان اور تہران میں بھی وقت گزارا اور آخر میں وہ اصفہان میں مقیم ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک ترک سلطنت میں کام کرنے سے ڈرتے تھے۔ وہ عباسی سلطنت میں آل بویہ خاندان کے زیر انتظام شہروں میں پناہ لینے لگے، جہاں کے درباروں میں فلسفیوں کی معاونت کی جاتی رہی تھی۔ ہم ابن سینا کے بارے میں اتنا کچھ اس لیے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سوانح عمری 1012 عیسوی کے آس پاس لکھی تھی، اور اس لیے بھی کیونکہ ان کے ایک شاگرد نے ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس میں 1012 کے بعد ان کی موت تک کے برسوں سے متعلق موجود تمام معلومات محفوظ رہیں۔ اپنی سوانح عمری میں ابن سینا لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بغیر کسی استاد کے فلسفہ سمجھا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ الفارابی کی ایک تحریر نے انہیں میٹا فزکس سمجھائی، جس کے بعد انہوں نے اسے ترک کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔ کتاب میں دہرایا گیا کہ انہوں نے آزادانہ طور پر ارسطو کے کام کا مطالعہ کیا، یعنی کہ بغداد میں سیکھنے سکھانے کی روایت سے آزاد ہو کر اپنی تحقیق خود کی۔ وہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر تک ہی انہوں نے اس شعبے میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
ان کی یہی غیر جانبداری انہیں کئی شخصیات کی فلسفیانہ تحقیق اور ان میں کیے گئے دعووں کا صحیح جائزہ لینے کے قابل بناتی ہے۔ جیسے جیسے ابن سینا مشرق کی طرف جاتے رہے ویسے ویسے انہیں بغداد کے تعلیم یافتہ لوگ ملتے رہے۔ وہ ان کے سامنے خود کو کمتر محسوس کرتے تو یہ سوچتے کہ انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ بغداد سے تعلیم یافتہ کسی شخص کی فلسفیانہ تحقیق کو رد کر دیں۔ ابن سینا نے کئی کتابیں لکھیں لیکن انہیں محفوظ رکھنے میں لاپرواہی برتی۔ سال 1020 میں یہ احساس ہوا کہ ان کی ایک ابتدائی تحریر کی کوئی کاپی نہیں بچائی جا سکی۔ یہ ارسطو کی تحقیق پر ان کا تبصرہ تھا تو ان کے شاگردوں نے انہیں اس کا متبادل لکھنے کی درخواست کی۔ ابن سینا نے منع کر دیا۔ اس وقت وہ صرف اپنے فلسفیانہ خیالات پر کتاب لکھنا چاہتے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ میں ادبی اعتبار سے ایک اہم لمحہ تھا۔ اسلامی تہذیب میں کئی معروف شخصیات کا حوالہ دیا جاتا تھا لیکن یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سب تبدیل ہو جانا تھا۔ ابن سینا کی بات کی تحریروں میں ارسطو کا ذکر تو ہوتا لیکن محض حوالے کے لیے، اور ان کے فلسفے اور دلائل کو سنجیدگی سے نہ لیا جاتا۔ اب عربی میں فلسفے یا مذہبی ادب میں حوالے کے لیے ابن سینا کی تحاریر مرکز بن چکی تھیں۔ وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ لوگ یا ان سے متفق ہوتے یا ان سے اختلاف رکھتے اور ان کی بات میں اضافہ کرتے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ فلسفے کے ماہر بن چکے تھے۔ ان کی ایک کتاب وہ بھی ہے جو 14ویں صدی سے 1715 تک یورپ کے ہر میڈیکل کالج کے نصاب میں کسی نہ کسی شکل میں شامل ہوتی تھی۔ یہاں ان کی دیگر سائنسی خدمات کا بھی حوالہ نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان خدمات کی قدر فلسفیانہ تحریر کی نسبت کچھ بھی نہیں۔ ان کے اہم نظریات میں سے ایک روح کا تصور ہے۔ اس دلیل کا موازنہ اکثر فرانسیسی فلسفی رینے دیکارتس کے کام سے کیا جاتا ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں، شاید اس لیے میرا وجود ہے۔ یہاں زیادہ غور میٹا فزکس میں ان کی خدمات پر کیا گیا ہے۔ ان میں کسی کی خصوصیت اور کسی کے وجود میں فرق کے نظریات ہیں۔ ان سے قبل بھی فلسفیوں نے اس موضوع پر بات کی تھی لیکن کسی نے اتنے وسیع پیمانے پر اسے اپنی میٹا فزکس کی بنیاد نہیں بنایا تھا۔ ابن سینا کے لیے کسی کی خوبی اور کسی کے وجود میں فرق سب سے اہم موضوع تھا۔ ان کے مطابق کوئی بھی چیز اپنی خصوصیات پر پورا اترتی ہے، جیسے ایک انسان، بلی یا درخت۔ اس سے یہ واضح ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا اس کا وجود بھی ہے۔ کسی چیز سے متعلق اگر آپ فیصلہ کیے بغیر یہ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے تو یہ وہی چیز ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ ہر چیز اپنی خصوصیات کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ چیز خود اپنا الگ وجود بھی رکھتی ہے۔ یہ فرق قائم کرنے پر ابن سینا سوال کرتے ہیں کہ پھر اس چیز کو کیا سمجھا جائے کہ یہ کیا ہے، یعنی کیا اس کی خصوصیات اسے معنی دیتی ہیں یا اس کا وجود؟ ان کے مطابق صرف ایسی چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں جنہیں بیان کیا جا سکے۔ یہ جملہ اپنے انداز میں اہم ہے۔ ابن سینا ان فلسفیوں میں سے ہیں جو موجودہ حالات کی بنا پر کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ علت و معلول یعنی انگریزی میں کاز اینڈ ایفیکٹ پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے مطابق چونکہ یہ دنیا خدا کی طرف سے ضرورت کے تحت تخلیق کرتا ہے، اس لیے اگر ایک دوسری دنیا ہوتی تو وہ اسی دنیا کی ہر چیز میں مشابہت رکھتی ہوتی۔ دنیا میں ہر چیز کسی دوسری چیز کی بنا پر اپنے اندر ایک ضرورت رکھتی ہے۔ وہ ہر چیز سے متعلق اس کی خصوصیات اور اس کے وجود کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر دنیا بننے کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہ ہوتی تو اس کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا بننے کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو یہ بھی خصوصیات اور وجود کے فلسفے کے مطابق ہوگی، یعنی کوئی چیز کیا ہے یہی اس کا وجود ہے۔ یہ بات اس طرح بھی کہی جا سکتی ہے کہ خدا کیا ہے؟ اس کا جواب خدا کے وجود میں ہے۔ ابن سینا کے بعد دینیات کا علم بدل کر رہ گیا، چاہے بات مشرق کی ہو یا مغرب کی۔ جس طرح یورپ میں ابن سینا کا حوالہ دیا جانے لگا، اسی طرح ان کا کام مشرق میں بھی نمایاں رہا۔ جیسے خدا کے وجود کی یہ دلیل مدرسوں میں بتائی جاتی ہے، یا جس طرح عالم خدا کی خوبیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ایک مسیحی نوجوان گرجا گھر میں اور ایک مسلمان کسی مدرسے میں دینی علم حاصل کرنے جاتا ہے تو وہ اسی وقت ابن سینا کا مقروض ہو جاتا ہے۔